میں نے پیار سے لالا جی کہتا ہوں. تشریف لاتے ہیں لالا وقار بھٹا صاحب. السلام علیکم. بہت شکریہ برادر ڈاکٹر عثمان غنی صاحب کا، اور ان کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر عثمان غنی صاحب کی جو ٹیم ہے، بالخصوص شکیل چودھری صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ان کی ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک بار پھر ایک خوبصورت ترین محفل سجا دی ہے. اللہ پاک ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے اور ہماری محبتیں اسی طرح بڑھتی رہیں، اور ہم انشاءاللہ اسی طرح کی محفلیں لگاتے رہیں گے. نقطے کی بات کے حوالے سے، مختصر ٹائم کے حوالے سے چند ایک باتیں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بھی مریض ہمارے پاس آتا ہے تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ مریض جو ہی بیٹھتا ہے تو یعنی کیس ٹیکنگ کے دوران پہلی بات یہ کرتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب میں بڑی دور سے آیا ہوں، تو میں انشاءاللہ مجھے 100% یقین ہے کہ میں آپ کی دوائی سے ٹھیک ہو جاؤں گا. تو اس کا جو ریبریک ہوتا ہے اس کو ہوپ فل کہتے ہیں، یعنی مریض پہلے سے یقین کے ساتھ آپ کے پاس حاضر ہوا ہے. تو ریپٹی کے اندر ہوپ فل کے حوالے سے جو مرکزی دوائی ایک ہی بول دوائی ہے، وہ ہے ٹیوبرکلائنم. جب آپ اس مریض کو ایک ٹیوبر کی ڈوز دیں گے تو انشاءاللہ اللہ کی مدد سے وہ اچھا ٹھیک ہو جائے گا. موجودہ دور چونکہ سٹریس کا دور ہے، تو اس سٹریس کے دور کے اندر مائنڈ کا جو درجہ ہے وہ اوپر کے اوپر آ چکا ہے. تو اسی طرح کر کے دوسرے نمبر پہ جو ایک اور ریوبر میرے سامنے آ رہا ہے وہ ہے امپیشنس، کہ مریض گھر سے فون کر رہا ہے کہ ڈاکٹر صاحب کلینک کھلا ہوگا، آپ کس ٹائم آتے ہیں، تھوڑا مجھے جلدی کر دیں. کلینک کے دروازے پہ آ کے بار بار کبھی دروازہ کھولے گا، کبھی بند کرے گا، کبھی پوچھے گا جی کون سا ٹوکن چل رہا ہے. بس اس کو نہ آگ لگی ہوتی ہے، جلدی ہوتی ہے، بے صبرا ہوتا ہے مریض. تو ایسے مریض کو اگر آرسینک کی ایک ڈوز دے دیتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں. اسی طرح کر کے پوٹینسی ہمیشہ ہائی دی جاتی ہے. جب بھی مائنڈ کے مسائل ہوتے ہیں یا جو سوٹ کا مسائل ہوتے ہیں، میازمیٹک تھیوری ہوتی ہے، تو ہائی ڈوز ایک آدھ دی جاتی ہے. اس کے بعد ایک اور پوائنٹ یہ ہے کہ اوپیم کا جو مریض ہوتا ہے وہ اس کا ایک خاصہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اوور لمٹ کو برداشت نہیں کرتا. یعنی وہ کہتا ہے کہ بس میرا مسئلہ، یعنی وہ کہتا ہے لمٹ سے باہر بیماری نہ ہو، لمٹ کے دوران برداشت کرتا ہے. مثلا یعنی کہتا ہے ڈاکٹر صاحب فیس آپ زیادہ لے رہے ہیں، ڈاکٹر صاحب ٹائم زیادہ لگ جائے گا، ڈاکٹر صاحب آپ مجھے توجہ نہیں کر رہے. تو یہ جو تمام کیفیات ہوتی ہیں یہ اوپیم کا خاصہ ہوتا ہے. مریض آ کے خواتین کہتی ہیں کہ ڈاکٹر صاحب مجھے لگ رہا ہے کہ میرا وزن بڑھ رہا ہے، بس یہ ایک بڑا مسئلہ کھڑا ہو رہا ہے کہ میرا وزن بڑھتا جا رہا ہے. تو اوپیم کی سنگل ڈوز سے بھی یہ خاتون ٹھیک ہو سکتی ہے. اسی طرح کر کے آیوسائمس کا جو مریض ہوتا ہے وہ جس طرح اوپیم کے مریض میں تیزی پائی جاتی ہے بیماری کے حوالے سے، تو آیوسائمس کا مریض اس کو پرواہ نہیں ہوتی، انڈیفرنس ود کمپلینٹس. یعنی یوریا کریٹینائن بڑا ہوا ہے، زخم ہوا ہوا ہے، چل نہیں سکتا، لیکن پرواہ نہیں ہے، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہی نہیں ہیں. جو لوگ یعنی دیر سے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں ان کی دوائی ہائیوسائمس ہوتی ہے. اس کے علاوہ جو لیکسس کے پیشنٹ ہوتے ہیں، لیکسس کا مریض علاج کروانے نہیں چاہتا، یعنی اس کو شک ہوتا ہے تو وہ پہلے کہتا ہے کہ پتہ نہیں ہومیوپیتھک دوائی کام کرے گی نہیں کرے گی. تو میرے پاس تو جو مشورے کے لیے لوگ آتے ہیں کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب اس کا مشورہ دے دیں گے ٹھیک ہو نہیں ہو. میں چپ کر کے ایک بڑھیا لیکسس 200 کی کھلاتا ہوں، تھوڑی دیر بعد کہتا ہے کہ ٹھیک ہے جی ڈاکٹر صاحب آپ دوائی دیں، اللہ کا نام لیں، علاج شروع کریں. یعنی وہ لوگ جو مشکوک ہوتے ہیں، جو ہومیوپیتھک کی دوائی کھانی نہیں چاہتے،
اس کے علاوہ اکثر شادی کورس کے حوالے سے لوگ آتے رہتے ہیں، تو شادی کورس وہی مانگے گا جو ڈر رہا ہوگا، آپ اس کو جلسیمیم ضرور دیں، شادی کورس مکمل ہو جائے گا۔ اسی طرح کر کے اکثر خواتین آتی ہیں، وہ بار بار ذکر کر رہی ہوتی ہیں جنون کی حد تک بچے کی خواہش، یہ ایسڈ ایگزالک کا خاصہ ہوتا ہے۔ ایسڈ ایگزالک کی سی ایم کی ایک ڈوز دے کے آپ اس طرح کے مسائل حل کر سکتے ہیں۔ اکثر کہا جاتا ہے کہ جو نقص و میکا کا جو مریض ہوتا ہے اس کو شدید ترین سردی لگ رہی ہوتی ہے، کانپ رہا ہوتا ہے، یعنی مریض آپ کے پاس آیا کہتا ہے کہ بہت سخت سردی لگی ہوئی ہے، نقص و میکا 200 دیں گے ایک ڈوز، اگر رات کے 10 بھی بجے ہوئے ہیں تو 2 بجے تک اس کو پرواہ ہی نہیں ہوگی، یعنی اس کے اندر ایسی جان ڈال دیتی ہے نقص و میکا کہ سردی کو بالخصوص مزے سے ٹھیک کرتی ہے۔ اس کے علاوہ تھیوری آف ایکیوٹ کے حوالے سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو گرمی سردی والی دوائیاں ہوتی ہیں، تھیوری آف ایکیوٹ کے حوالے سے پلے اسٹور میں ایک آپ سافٹ ویئر یعنی فوری طور پہ اس کو آپ ایڈ کر سکتے ہیں، تھیوری آف ایکیوٹ، تو ایک صفحے کے اوپر بھی بہت ساری دوائیاں ڈفرینس نکل آتا ہے کہ یہ سرد والی دوائیاں، یہ گرمی والی دوائیاں۔ تو ٹارچ پروفائل کے کیسز خواتین میں بہت زیادہ آ رہے ہیں۔ آج کل جتنے بھی مشکل بان کے کیسز ہیں اس میں ٹارچ کو ضرور یعنی آپ کریں، ہر ٹارچ کے نقطے کی دوائی موجود ہے، جیسے ٹاکزوپلازموسس کی دوائی موجود ہے، پوٹنسی موجود ہے، روبیلا کی ہے، ہرپیز کی دوائی ہوتی ہے، لیکن اگر آپ کے پاس یہ دوائیاں نہیں ہیں، ویسے تو آپ ڈاکٹر علی محمد صاحب کے کلینک سے یا طارق صاحب کے کلینک سے یا کسی اور جگہ سے یعنی یہ پوٹنسیاں آپ لے سکتے ہیں، لیکن بیسلینیم جس کلینک پہ موجود ہے وہ ٹارچ کے تمام کیسز ٹھیک کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کان بہرا پن کے حوالے سے عثمان غنی صاحب بھی پاکستان بھر میں مشہور ہیں، لیکن ایک نقطہ میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جب بھی یعنی بہرے پن کے حوالے سے کوئی وجہ معلوم نہ ہو تو اس کی ایک ڈوز سفلینیم سی ایم ہوتی ہے، تو بہرا پن کے یعنی ایسے کیس سفلینیم سے ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ زوسپرمیا کے حوالے سے صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ چونکہ یہ سفلس کا کیس ہوتا ہے تو سفلینیم سے سٹارٹ کریں گے، کونیم اور مرکسال جنرل قسم کے کیسز میں زوسپرمیا کو ٹھیک کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یعنی کمال کمپنی نے کچھ نسوڑ منگوائے ہیں، ایلیوز سے بھی نسوڑ مل رہے ہیں، کینسر کے تمام نسوڑ جو ہے نا یہ ڈاکٹر علی محمد صاحب کے لیکچر میں بھی آپ نے سنے ہوں گے، تو یہ سارے نسوڑ کام کرتے ہیں، جیسے کارسینوسن لنگز ہے، موت ہے، ریکٹم وغیرہ، اس طرح کی دوائیاں بہت اچھا کام کرتی ہیں۔ اسی طرح کر کے اکثر خواتین آتی ہیں کہتی ہیں کہ جو بچہ ہوتا ہے وہ بچہ جو ہے نا اس کو شدید درد ہوتا ہے۔ اب یہ تو ممکن نہیں ہوتا کہ چھوٹے بچے کو بندہ کہہ دے کہ اس کو ٹانگوں کا درد ہو سکتا ہے، بیسیکلی اس کو گروتھ پینز کہتے ہیں، اور اس میں کیلکیریا فاس اور ایسڈ فاس مزے سے کام کرتی ہے۔ جو لوگ ڈاکٹر کے کلینک پہ سال آتے رہتے ہیں، بس آتے ہی رہتے ہیں، مطلب ہے کہ کبھی ہم ان کو کہہ دیتے ہیں اس کو سردی لگتی ہے اس لیے مسئلہ زیادہ ہو رہا ہے، کبھی ہم کسی اس کو چلاتے رہتے ہیں، تو جو لوگ ڈاکٹر کے کلینک پہ سالوں آتے رہتے ہیں وہ پلسا ٹیلا میں فال کرتے ہیں۔ اور جن لوگوں کو غصہ زیادہ آتا ہے، بڑی بڑی دوائیاں ریپرٹیز کے اندر لکھی گئی ہیں، لیکن میرا ایک ناقص تجربہ یہ ہے کہ نقص و میکا غصے کی بڑے مزے کی دوائی ہے۔ اس کے علاوہ پری میچور ایجیکولیشن کے حوالے سے 2-4 منٹ اور لوں گا آپ کے، ارجنٹم نائٹ، اس کو آگ لگی ہوتی ہے، جلدی ہوتی ہے، ارجنٹم نائٹ سے وہ پری میچور کا کیس ٹھیک ہو سکتا ہے۔ آج کل ایچ پائلوری کے کیس بہت زیادہ آتے ہیں، مریض کبھی فون کر رہے ہو ڈاکٹر صاحب پھر طبیعت خراب ہو گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا فلاں ہو گیا، اس طرح بس پوری ایک فلم ہوتی ہے مریض۔ وہ کیا ہوتا ہے بیسیکلی ریپٹی میں اس کو لکھا گیا پینک اٹیکس۔ جب آپ معدے کے یا ایچ پائلوری کے مریض کو آپ آرسینک یا ایکونائٹ کی ایک کا ڈبی ایکسٹرا بنا دیں گے تو آپ کی جان چھوٹ جائے گی، یعنی پینک اٹیکس کو ٹھیک کرنے کی جو مرکزی دوائیاں ہیں وہ آرسینک اور ایکونائٹ ہے۔ اس کے علاوہ بیوی سے نفرت کے بارے میں اکثر پوچھا جاتا ہے کہ ایسڈ ایگزالک دوائی ہوتی ہے،
अक्सर ख़वातीन आती हैं, वो कहती हैं डॉक्टर साहब दवाई बनेगी कितने की? जी 2000 की बनेगी। नहीं मैं तो 1800 ही दूँगी। तो वो यानी उसको आदत होती है, वो सब्ज़ी भी लेती है तो फिर बार्गेन करती है, बार्गेनिंग की जो आदत होती है ख़वातीन के अंदर, तो ऐसी ख़वातीन को पल्सा टीला की एक आध डोज ज़रूर दें। अक्सर पेशेंट हमारे पास आते हैं, कहते हैं डॉक्टर साहब मैं इतने अरसे से दवाई खा रहा हूँ तो मैं मतलब बेहतर नहीं हो रहा, तो अब मुझे बताएं मैं क्या करूं, मैं किसी और को चेक करा दूं। बेसिकली उसके माइंड के ऊपर दुख होता है। वो कहता है कि मैं बड़े ईमान और यकीन के साथ आया था, तो जब वो भागने की कोशिश करे तो इग्निशिया सीएम की एक डोज दें, अगले 6 माह के लिए फिर आपके पास तैयार हो जाएगा। एक र्यूब्रिक होता है गेटिंग थिक और गेटिंग थिन। जो ख़वातीन कहती है ना कि डॉक्टर साहब देखें जी मेरा वज़न बहुत बढ़ रहा है, बड़ा मसला खड़ा हो रहा है, यानी वज़न का बढ़ना गेटिंग थिक कहलाता है। इसकी ख़ास दवाई नेट्रम कार्ब होती है जो ब्रेन के ऊपर काम करके मोटापे को ठीक करती है। अक्सर बच्चियाँ आती हैं, वो कहती हैं डॉक्टर साहब देखें जी मेरे ये बाजू देखें बिल्कुल सूखी सी है, गेटिंग थिन। सल्फर 1 mg की डोज इसको मज़े से इम्प्रूव कर सकती है। सोराइनम एक ऐसी मेडिसिन है, जब हमारा केस फंस जाता है तो लिटरेचर के अंदर लिखा गया है कि जब हमारी वाइटल फोर्स कम होती है तो आप उसको कोई ऐसी दवाई दें। जिन लोगों को गर्मी लगती है उनको सल्फर की एक डोज दें 1 mg में, और जिनको सर्दी लगती है उनको सोराइनम की डोज दें, तो आपका फंसा हुआ केस ठीक हो निकलना शुरू हो जाएगा। एनएल वार्ड्स के हवाले से मुख्तसर कहना चाहता हूँ, पाकिस्तान भर से केस आते रहते हैं कि एनएल वार्ड्स ठीक नहीं होते, बवासीर मौके वगैरह, तो कास्टिकम एक मरकज़ी दवाई है जो बवासीर मौके को ठीक करती है। एक आखिरी रूब्रिक है किल डिज़ायर 2। किल डिज़ायर 2 का हम आम तौर पर रूब्रिक को समझना बड़ा ज़रूरी होता है। हम ये कहते हैं कि किल डिज़ायर के दिल करता है किसी को मार दूँ, हालांकि ऐसी बात नहीं होती। किल डिज़ायर 2 से ये मुराद होता है कि डॉक्टर साहब मेरा मर्ज जड़ से ख़त्म कर दें, तो उसकी दवाई भी आयोसाइनस होती है। वो बेसिकली ज़हनी मरीज़ होता है, तो इस तरह उल्टी सीधी बातें कर रहा होता है। तो बहरहाल इंशाल्लाह एक आखिरी छोटा सा पॉइंट, अलर्ट। कई दफ़ा मरीज़ कहता है डॉक्टर साहब मुझे कोई सख्त दवाई ना दें, ये ना दें, हाई डोज ना दें, फलाना ना करें। वो अलर्ट कर रहा होता है, वो डरा होता है। ओपीएम इसकी दवाई होती है। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।